ڈالے گا، اور یہ سب سے خطرناک آزمائش ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اچھا، اب میری اگر عادت یہ ہو کہ بھئی میرے شکیل سامنے بیٹھ کے الٹے ہاتھ سے پانی پیے، میں الٹے ہاتھ سے ہی پیتا ہوں پانی، پوچھ تو لو میں الٹے ہاتھ سے کیوں پی رہا ہوں، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو خون کے آنسو رہو گے۔ اب جناب شیطان نے جب وار شروع کیا تو کیا کیا؟ سب سے پہلا وار یہ کیا کہ دیکھو یار، سرکار تو الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ اب ذہن میں خیال ڈالے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو پہنچاتا ہے مرشد، تو اس مرشد نے حضور کو تو سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پھر مرشد الٹے ہاتھ سے پانی کیوں پی رہا ہے؟ یعنی عمل کیوں نہیں ہے حضور کی سنت پر؟ یہ خیال آیا۔ اب ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں، کیا جواب دیں شیطان کو؟ تو سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ سرکار نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ بھائی شریعت وہ ہے جو سرکار کر رہے ہیں، اور جو سرکار نہیں کر رہے وہ شریعت ہی نہیں ہے۔ یہ خیال دل میں آ گیا کہ جو عمل سرکار کا ہے یہی شریعت ہے، یہی سنت ہے۔ ایسی شریعت سے کیا فیض ہوگا جس میں مہکے نہ خوشبو ہے گوہر، وہ طریقت نہیں ہے جس میں شامل نہیں رنگ گوہر۔ اس کے بعد سے تہیہ کر لیا کہ اب میں الٹے ہاتھ سے پانی پیوں گا، جب اگر سیدھے ہاتھ سے پیا تو پھر وسوسہ آ جائے گا، لہٰذا اس وسوسے کی کاٹ کے لیے میں بھی اب الٹے ہاتھ سے پانی پیوں گا۔ حالانکہ سرکار نے تو میرے لیے پیا تھا الٹے ہاتھ سے پانی کہ میری آزمائش ہو سکے۔ آپ کا عمل نہیں ہے یہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اب الٹے ہاتھ سے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے، اب ان کو میں کیا بتاؤں، نہ مجھے ان کی پرواہ، میرا تو ایمان لائن پہ لگا ہوا ہے، تجھے شریعت کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ قوالی میں بھی ہے کہ ملا کو شریعت کی پڑی ہوئی ہے اور ہم کو یار منانے کی فکر ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بس ٹھیک ہے، اب یہ جو الٹے ہاتھ سے پانی پینا ہے یہی حق ہے، پھر نہیں پیا سیدھے ہاتھ سے۔ کوئی عمل ایسا ہو کہ جو حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں بھئی اس طرح ہوگا، لیکن وہ جب ہم نے دیکھا کہ سرکار نے تو ایسا نہیں کیا، میں کھول کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ بات کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، ایک شرم ہوتی ہے نا انسان کے دل میں مرشد کے لیے، ایک حیا ہوتی ہے، ایسے الفاظ زبان پر لانا بھی اس کے نزدیک کفر ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ایسے الفاظ بھی اپنے زبان پر لے کے آ رہا ہوں، ورنہ یہ تو حیا کی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے بھئی ایسا کوئی عمل جو حدیث میں لکھا ہے کہ ویسے ہوتا ہے، اس سرکار کو دیکھا تو سرکار اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں پھر یہی ہوا کہ دیکھو بھائی جو مرشد کر رہا ہے بس وہ حق ہے، جو مرشد کر رہا ہے وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، اور جو یہ مرشد کی ذات جو نہیں کر رہی کام وہ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے وہ نہیں کرنا، جو مرشد کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ اور پھر ایک دن سرکار نے یہ بات بھی کہہ دی کھول کے، سرکار نے فرمایا کہ غلام فرید نے ایک بات کہی اور ہم کو وہ بات بڑی پسند آئی۔ سرکار نے فرمایا کہ غلام فرید کہتا ہے کہ سوچ کے یار بنائیں بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولی تیز چڑھ جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے آزما لے اسے کہ وہ اللہ تک رسائی اس کی ہے بھی یا نہیں، وہ اللہ والا ہے بھی یا نہیں، آزما لے، لیکن آزمانے کے بعد جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی اللہ تک رسائی ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے، تجھے کیا لینا، تجھے کنفرم ہو گیا نا یہ اللہ والا ہے، اب وہ جو کچھ بھی کرے اس کی مرضی ہے یار، اس کو کرنے دے، تجھے کنفرمیشن ہو گئی ہے نا کہ یہ اللہ والا ہے، اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو کرتا ہے، یار بنا کے پھر نہ سوچیں سولی تے چڑھ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ سرکار اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ فرض کیا مرشد نے کہا یار شراب کی بوتل تو لے کے آ، تمہارا تو کام یہ ہے نا، ہمارا تمہارا انسانوں کا، کہ جیسے ہی کوئی بات کہی فوراً شریعت کو لے کے آ گئے فتویٰ وغیرہ لگانے کے لیے، پہلے بات پوری تو ہونے دو بعد میں شریعت لانا نا۔ یہ بات سرکار نے فرمائی کہ اگر مرشد یہ کہے تجھے کہ شراب لے کے آ تو فوراً شریعت کو لے آئے گا۔ شراب منگوانا تو حرام نہیں ہے، شراب رکھنا بھی حرام نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، اس نے منگوائی ہے
نہ پینے کا کہا ہے نہ پلانے کا کہا ہے. منگوائی ہے تو لے آ. یہ غیر شرعی کہاں ہے؟ تو دیکھ تو صحیح کہ منگوانے کے بعد کیا کہتا ہے. منگوائی ہے نا، تو پہلے ہی شریعت لے آیا. بھائی جب تک منگوائی ہے اس وقت تک تو شریعت کی پابندی ہے نا. منگوانا حرام تھوڑی ہے. یہ ہے کیا؟ شراب منگوانا تو حرام نہیں ہے، سامنے رکھنا بھی حرام نہیں ہے، اس کو چھونا بھی حرام نہیں ہے. پینا حرام ہے تو پینے کا تو نہیں کہا اس نے، منگوائی ہے نا. یہ مثال دی سرکار نے. مرشد اگر یہ کہہ جائے شراب کی بوتل لے کے آ، تو تمہارا تو یہی خیال ہے نا کہ شراب پینا حرام ہے. فرمایا بالکل صحیح ہے، حرام ہے پینا، لیکن منگوانا تو نہیں حرام. تو تجھے تو منگوانے کا کہا نا، تو پہلے شریعت کے فتویٰ لگا دیا تو نے، اور تجھے وسوسہ آ گیا کہ شراب کیوں منگا رہے ہیں. فرمایا فقیر کی کوئی بات غیر شرعی نہیں ہوگی، لیکن پوری ہونے دے پھر پتہ چلے گا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر مرشد کہے شراب لیا تو کیا کرے گا تو؟ اس کے بعد دیکھنا کہ کیا کہتا ہے آگے. یہ مرشد تو بڑے ہے نا خرانٹ بھی ہوتے ہیں، بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں مرشد. بڑے خطرناک مرشد گزرے ہیں. اب دیکھو رابعہ بصری کا مرشد کیسا خرانٹ تھا، جس نے ان کو کوٹھے پہ بٹھا دیا. شریعت کیا کہتی ہے؟ اس گلی سے گزرنا بھی حرام ہے، ان کو کوٹھے پہ بٹھا دیا. مجھے سرکار نے یہ بات کہی غیبت سے 2 ہفتہ پہلے، جب مجھے یہ فرمایا نا کہ استاد ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور شکر کرو اچھی جگہ تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں. رابعہ بصری کے مرشد نے کوٹھے پہ بٹھا دیا تھا اس کو. یہ سرکار کے الفاظ ہیں. اس کی کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ کوئی وسوسہ ڈالے مرشد کے بارے میں. کبھی وسوسہ ڈالے کہ یار میں نے کبھی مرشد کو اپنے نماز نہیں پڑھتے دیکھا، تو سوچنا کہ دیدار تو اس نے کیا ہوا ہے، تبھی تو اس کی نظروں سے میرا دل چلا ہے. تو اب میں نماز کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہوں اس کی؟ جب اس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے تو اب میں اس کی نمازوں کی تحقیق کیوں کر رہا ہوں؟ او یار وہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ جانے، اس کا رب جانے. تو اپنی فکر کر.